रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा की लास्ट आयत का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम दोनों आयत की तिलावत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआहिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ रब्बना ए हमारे रब, ला तुआहिज़ना इन नसीना ना तू मुआवज़ा करना हमारा, इन नसीना अगर भूल जाएं हम, औ अख़्ताना या खता करें हम। रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल और ना तू डाल अलैना हम पर, इसरन ऐसा बोझ, कमा जैसा कि हमलता हु डाला तूने उसे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो मिन क़ब्लिना हमसे पहले थे। रब्बना ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना और ना तू उठवा हमसे, माँ वो जो ला ताक़त लना बिह नहीं ताकत हमारे लिए जिसकी, वाफ़ु अन्ना और दरगुज़र फरमा हमसे, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमें, वरहमना और रहम फरमा हम पर, अंत मौलाना तू मौला है हमारा, फंसुरना पस मदद फरमा हमारी, अलल कौमिल काफ़िरीन उन लोगों पर जो काफिर हैं। ये है सूरतुल बकरा का इख्तिताम। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ये प्यारी दुआ सिखा रहे हैं कि ख़ास तौर पर इन अल्फाज में मुझसे मांगो। रब्बना ला तुआहिज़ना, ए हमारे रब हमारा मुआवज़ा ना करना। ला तुआहिज़ना का रूट वर्ड है हमज़ा हाज़ा आहाज़ा, आहाज़ा युआहिज़ु मुआवज़ा, मुआवज़ा यानी किसी को पकड़कर उसका हिसाब किताब लेने को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ज़ा के ऊपर जज़म का निशान है ना, इससे हमें पता चलता है कि ला का मतलब इस जगह पर नहीं इस्तेमाल हुआ है कि ए अल्लाह हमारी पकड़ ना करना। क्यों ना करना? इन नसीना, अगर हम भूल जाएं।
اب یہ کافی غور طلب بات ہے کہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیوں بھیجا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے۔ کون سا عہد لیا تھا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بولا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ دیکھی۔ یعنی بھولنا وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، وہ بھولے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرسٹ سٹیپ جو کہ عرش ہے وہاں سے مڈل سٹیپ زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن اگر آج ہم بھولیں گے، ہم بھول کر غلطی کریں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس مڈل سٹیپ سے لوور سٹیپ جو کہ کیا ہے؟ جہنم، اور ہم یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اس چیز سے کی پکڑ سے معافی مانگنا یا پھر پناہ مانگنا کی دعا سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز سے مانگو کہ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو انسان سے غلطی ہوئی تھی، اب یہاں پہ سب سے پہلے اسی بات کو مینشن کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور آگے کیا ہے؟ او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ خطا اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا ارادہ تو کچھ اچھا کرنے کا ہو مگر غلطی سرزد ہو جائے، تو ایسی خطا جو ہوتی ہے اس پہ معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے بھول چوک میں جو خطا ہو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کی پکڑ نہیں کریں گے بلکہ اس کی معافی ہے۔ الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی، جبکہ ہم سے پہلی جو امتیں ہیں نا ان کو یہ رخصت حاصل نہیں تھی۔ تو یہاں تک کی آیت کا پورا ترجمہ کیا ہوا؟ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کریں تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ آگے دوسری دعا ہے، ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب نہ تو ڈال ہم پر اسرن بوجھ۔ عربی زبان میں بوجھ کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں سورۃ الم نشرح میں ایک ملتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہاں پر وزرک کا جو لفظ ہے وہ بوجھ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رن کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی باندھنے کے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین را را، یعنی کسی چیز یا گناہ پر اصرار کرنا، ایسا سختی سے جم جانا کہ پیچھے ہٹنا مشکل ہو۔ اس پوری دعا کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ربنا ولا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہاں رک کر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالے تھے۔ اور ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی تھی، یعنی بالکل ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر جب عذاب نازل کرتے تھے تو ان کی جڑ ہی کاٹ دیتے تھے، یعنی بالکل ان کا صفایا کر دیتے تھے، جیسے قوم نوح، قوم لوط یا عاد تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ قومیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتی تھیں مگر شرک کرتی تھیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتی تھی، تو ان قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ قسم کی سزائیں دیتے تھے، جیسے بنی اسرائیل، لیکن ان کی بالکل ہی جڑ سے ان کو نہیں ختم کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے بنی اسرائیل اور حسائی وغیرہ، انہوں نے بہت نافرمانیاں کی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی سزائیں دیں، لیکن قوم عاد، قوم لوط اور قوم نوح کی طرح ان کو بالکل ہی ختم نہیں کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہی ہمیں ان کی بنی اسرائیل کے اوپر جتنے بھی عذاب آئے، جتنی بھی سزائیں ان کو ملی، ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے ان کا ایک یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے کیا 12 قبیلوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جہاں کہیں پر بھی گروپنگ ہو جاتی ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں حسد اور ایک دوسرے سے نا مقابلہ کرنے کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، تو اس طرح کی چیزیں آپس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، خود کو افضل ثابت کرنے کے لیے دین کے اندر نئی چیزیں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فرقے بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ہاں پر بھی یہ فرقے تھے۔ تو اس فرقہ بندی سے کیا ہوتا ہے،
یہ چیز جو ہے نا فرقہ بندی، یہ دین کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو دین کا اتنا فہم، اتنی سمجھ نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ دین تو بہت آسان ہے. تو یہ جو ساری گروپنگ ہے، یہ جو ساری فرقہ واریت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسرن ہے، یہ بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں مسلم کہہ کر پکارا، اور بنی اسرائیل کو بھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم لوگ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. لیکن انہوں نے کیا اپنے اوپر ڈیفرنٹ اپنے نام رکھ لے، بنی اسرائیل، حسائی، یہ وہ. انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنا نام مسلم سے بدل کر یہ حسائی، یہودی، یہ چیزیں رکھ لی، ٹھیک ہے. اور آج دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے اگر کوئی پوچھے جی آپ کون ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں بتاتے پہلے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسرن ہے، یہ بوجھ ہے جو ہم اپنے اوپر لاد رہے ہیں. کیوں لاد رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کتاب کی احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہیں. اور وہ لوگ جو تھے نا بنی اسرائیل، انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنی کتاب کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی باتوں کے پیچھے وہ لوگ چل پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے، ان کے بوجھ اتارنے کے لیے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. میں آیت کا مفہوم بیان کروں گی، ٹھیک ہے، اور تھوڑی مختصر آیت بتاؤں گی کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کون سے بوجھ ان پر پڑے ہوئے تھے؟ ان لوگوں نے اپنی طرف سے حلال، حرام اور دین کے اندر، شریعت کے اندر بہت سی نئی باتیں شامل کر لی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے بوجھوں کو اتارنے کے لیے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، جو کہ بہت آسان ہے، جس کے احکامات بہت وسیع و بلیغ اور ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری دعا کیا سکھائی کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی انہوں نے جو دین کے اندر نئی باتیں شامل کر کے عام لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دیا تھا، تو ہمارے لیے آپ ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے، آمین. آگے نیکسٹ تھرڈ کیا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اے ہمارے رب، اور نہ ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اب دیکھیں اس آیت کا سٹارٹ کس بات سے ہوا تھا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو. بے شک میں تم لوگوں پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن پھر بھی تم لوگ مجھ سے مانگو، میں اور کام کر دوں گا. سبحان اللہ. آگے کیا ہے؟ واعفو عنا. واعفو کا روٹ ورڈ ہے عین فا واو، ٹھیک ہے. عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو. ایسی معافی کو کہتے ہیں جس میں آپ ایک تو سامنے والے کو معاف بھی کرتے ہیں اور دوسرا پھر اس کی غلطی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جی ایک تو ہمیں معاف کریں اور دوسرا ہمارے گناہ کو بالکل ہی مٹا دیں. اور دیکھیں اس عشرہ کی آخری عشرے میں پڑھنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی. آمین. آگے نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما. یعنی جو ہم نے غلطی کی ہے اس غلطی کو پہلے تو آپ درگزر کریں اور اس کو بالکل مٹا دیں، پھر اس پر پردہ ڈال دیں، اس کو بالکل ہی بخش دیں، ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، ہمیں اپنا فضل عطا فرما. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم پر بند نہیں کرتے. اور ان تینوں لفظوں کی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں، ان کو بالکل ہی مٹا دیں، پھر ان پر پردہ ڈالیں، ان کو بخش دیں، اور اینڈ پہ ہم پر رحم کریں کہ ہم سے دوبارہ وہ غلطیاں، گناہ سرزد نہ ہوں. سبحان اللہ. آمین. اور آخری پارٹ کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور کافرین کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلائیں، اور ہمارے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ بڑھائیں اور ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، استقامت عطا کریں، ہمارے دل میں استقامت کو انڈیل دیں، ارادے میں استقامت، قلم میں استقامت، سفر میں استقامت اور ہمارے سوچوں میں ہمیں استقامت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک پر غالب آنے والا دل عطا فرمائیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حکمت، ایسی حیا اور ایسی شجاعت و صبر عطا فرمائیں جیسی انہوں نے امہات المومنین کو عطا کی تھی، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آنے والی نیکسٹ جنریشنز کے لیے رول ماڈلز بنائیں اور ہم سے دین کا بہترین کام لے لیں، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں میں شامل کریں، مشکلیں پیدا کرنے والوں میں نہ شامل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کبھی بھی قرآن کی نعمت سے محروم نہ کریں، ہمیشہ اس نور سے ہمارے دلوں کو روشن رکھیں، جس طرح صبح سورج سے روشن ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کلام کے ساتھ روشن رکھیں۔ اور ان آیات کا مفہوم بیان کرنے میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں، اور اس کلام کا سچا فہم نصیب عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہ۔